السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھائی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روضہ اطہر میں زندہ ہیں، اور پھر دلیل کے طور پہ ایک روایت پیش کی گئی ہے اور جسے ان الفاظ میں لکھا گیا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے وصال سے قبل یہ وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک کے سامنے رکھ دینا اور اجازت طلب کرنا، اگر دروازہ کھل جائے اور اجازت مل جائے تو مجھے حجرہ مبارک کے اندر دفن کر دینا، ورنہ عام قبرستان میں۔ چنانچہ جب آپ کا جنازہ روضہ اقدس کے سامنے رکھا گیا تو دروازہ کھل گیا اور روضہ اقدس سے آواز آئی، دوست کو دوست کے پاس لے آؤ۔ اس روایت کے آخر میں جو حوالہ دیا گیا ہے وہ تفسیر کبیر کا ہے اور خصائص کبریٰ کا ہے، اور یہ دونوں کتابیں ایسی ہیں جو بذات خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث روایت نہیں کرتی بلکہ کسی اور امام سے روایت لیتی ہیں۔ چنانچہ دیکھیں گے کہ یہ روایت کہاں سے لی گئی ہے۔ یہ روایت خصائص کبریٰ کے مؤلف امام سیوطی رحمہ اللہ نے امام ابن عساکر سے لی ہے۔ امام ابن عساکر جو کہ تاریخ دمشق کے مؤلف ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب یہاں پہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ روایت پوری کی پوری درج کر دی جاتی اور اس روایت کے بعد امام ابن عساکر اور امام سیوطی نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی ذکر کر دیا جاتا تو اس روایت کی حقیقت خود ہی لوگوں کو معلوم ہو جاتی، ہمیں اس کی حقیقت بتانا نہ پڑتی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ پوسٹ بنانے والے نے علمی خیانت سے کام لیا اور دو چیزیں چھپا لیں جن کی وجہ سے یہ محسوس ہونے لگا کہ جیسے یہ روایت صحیح ہے۔ کون سی دو باتیں چھپائی گئی ہیں؟ نمبر ایک کہ امام سیوطی اس روایت کو امام ابن عساکر سے نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ امام ابن عساکر نے کہا ہے کہ یہ منکر ہے، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے ابو طاہر جو کہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور جس سے وہ روایت کر رہا ہے عبد الجلیل وہ نامعلوم قسم کا آدمی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ الفاظ پوسٹ کے بعد ذکر کر دیے جاتے تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ یہ جھوٹے آدمی کی بیان کردہ روایت ہے، اور جس سے وہ لے رہا ہے وہ نامعلوم ہے، اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے بھی ایسے ہی الفاظ اس روایت کے بعد کہے ہیں۔ تو امام ابن عساکر اور امام سیوطی کا یہ تبصرہ اگر نقل کر دیا جاتا تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ روایت ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے، ناقابل اعتماد ہے، اور اس کو منسوب کرنا جناب ابو بکر صدیق کی طرف یا جناب علی کی طرف درست نہیں ہے۔ دوسری بات جو چھپا لی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس پوسٹ میں یہ آیا ہے کہ جناب صدیق نے یہ وصیت جناب علی کو کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ آپ نے مجھے غسل دینا ہے، آپ نے اس ہاتھ سے جس ہاتھ سے آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو غسل دیا تھا۔ تو اس روایت کا تقاضا یہ ہے کہ جناب صدیق کو غسل دینے والے جناب علی ہیں۔ اسی لیے امام ابن عساکر اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد اس روایت کو غلط قرار دینے کے لیے یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جناب صدیق کو غسل دیا تھا ان کی بیگم جناب اسماء بنت امیس نے، یعنی کہ جناب علی نے غسل نہیں دیا تھا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے، ناقابل اعتماد ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ روایت اس قابل نہیں ہے کہ اسے عقیدے کا حصہ بنایا جائے، عقیدے کے سلسلے میں اس پہ اعتماد کیا جائے۔ یہ بہت ہی ضعیف، ناقابل اعتبار، ناقابل اعتماد روایت ہے۔ رب العالمین ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔